خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzu. We are honored to present highlights of two mulaqats, one with doctors and medical professionals and the other with Amla members from Canada. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with doctors and medical professionals from various countries. Last Saturday, doctors and medical professionals from various countries, including the UK, the United States, Australia, Canada, and Germany, had the honor of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The attendees were all able to introduce themselves during the mulaqat, which took place in Islamabad. They also had the opportunity to ask Hazur Anwar questions on a range of issues in relation to their field. آئی سی یو کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں اینڈ آف لائف سچویشنس، اور اس میں آج کل میڈیکل ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی مشینیں آ گئی ہیں کہ آپ آدمی کو جتنا مرضی عرصہ زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری فیملی سے انٹریکشنز ہوتی ہیں اور اینڈ آف لائف ڈسکشنز کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے کہ کیسے ان ڈسکشنز کو ہینڈل کیا جائے۔ بس آپ ڈاکٹروں کی نصیحت ہوتی ہے کہ چلو مرسی کلنگ میں چلے جاؤ، مار دو بندے کو، ہیں فیملی والے زیادہ خیال رکھنے والے کہتے ہیں نہیں جب تک سانس آ رہا ہے رہنے دو۔ تو میں تو عام طور پہ یہی لوگوں کو لکھتا ہوں، اگر برین کام کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے اپنا کوئی 50-60% بندہ، تو ٹھیک ہے، اس کو جو بھی مشینیں لگا رہی ہیں، وینٹیلیٹر لگایا یا کوئی چیزیں لگا رہے ہیں اپنے، تو پھر اس کو چلنے دیں۔ جب بالکل نہیں چلا جائے تو پھر اتار دیں، اور اس کو بھی کچھ دیکھیں، 2-4-6 دن دیکھیں، اور دیکھ لیں بالکل ہی برین ڈیڈ ہو گیا اگر اور ختم ہو گیا تو پھر فائدہ کوئی نہیں اس کو۔ صرف پرولونگ لائف مقصد نہیں ہے، کوالٹی آف لائف بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو وہ پھر لوگ رشتہ داروں سے پوچھ کے پھر چھوڑ دیں، اور کیا ہو سکتا ہے، اللہ پہ چھوڑیں معاملہ۔ میں تو یہی کہا کرتا ہوں، باقی جس کے اپنے جذبات ہیں، جس کا مریض ہے اس کو وہی بتا سکتا ہے نا صحیح۔ آپ اپنا جو مشورہ ہے ڈاکٹر کا، پروفیشنل مسئلہ جو بھی ہو سکتا ہے، ایکسپرٹیز جو بھی آپ کی ہے اس کے مطابق دے دیا کریں۔ Assalamu alaikum, Hazur. My question is about mentorship and education. How can we, as a group, as well as individual surgeons and doctors in training, mentor and inspire the next generation of Ahmadi youth and children to pursue a career in medicine? یہ تو نصرت جہاں والے بھی کرتے رہتے ہیں کام۔ آپ کی جو میڈیکل ایسوسیشن ہے اس کا کام ہے نا، مختلف سیمینار کریں، ڈاکٹروں کو بلائیں، اسٹوڈنٹس کو بلائیں، ہیں اس میں ان کو انکریج کریں۔ کونسلنگ اور گائیڈنس کا جو ہے تعلیم کا شعبہ جماعت کا، ان کو بھی چاہیے نا، اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہے یونیورسٹیز میں، اور ویسے بھی جو سیکنڈری اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو شروع میں ہی کریں، تو اس طرف لائیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، تو پھر ہو سکتا ہے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ ادروائز آپ کیا کر سکتے ہیں، جو کالج میں ایک دفعہ چلا گیا، گریڈ 12 جس نے کر لیا، اس نے پروفیشن لے لیا، لاء میں چلا گیا یا انجینئرنگ میں چلا گیا، کمپیوٹر سائنس میں چلا گیا۔ آج کل کمپیوٹر سائنس کا بڑا رواج ہو رہا ہے، اے آئی نے دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ان کو کونسلنگ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ایجوکیشن سیکرٹری جو ہے آپ کا جماعت کا، اس کے ساتھ مل کے میڈیکل ایسوسیشن کو چاہیے کونسلنگ کے لیے، گائیڈنگ کے لیے کوئی اپنی میٹنگز کریں، سیمینار کریں، ان کو پڑھائیں کس طرح کرنا ہے، پروگرام بنائیں۔ یہ تو آپ لوگوں نے بنانا ہے، میں تو کہتا رہتا ہوں اس بارے میں۔ اور پھر آپ کے پاس اتنے لوگ بھی ہونے چاہیے جو مینٹرنگ کر سکتے ہیں۔ میری ریسرچ کلینکل آؤٹ کمس میں اور ٹرانسلیشنل ریسرچ ہے، اس میں پگس پہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ایک
سوال تھا کہ میرا انٹرسٹ ہارٹ برین ایکسس میں ہے جو کنیکشن ہے، اور قرآن مجید میں بار بار مینشن ہوتا ہے کہ انسان کے بعض تھاٹس ہارٹ سے آتے ہیں. اس کے بارے میں حضور کی کیا گائیڈنس ہے؟ جو روحانیت کے تجربہ رکھنے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دل پہ پہلے بات اترتی ہے اور اس سے پھر دماغ میں چلی جاتی ہے، یا پھر دماغ سے ساری جسم میں ہوتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں پہلی چیز دماغ میں جاتی ہے پھر دل میں آتی ہے، دل کا کوئی تعلق نہیں. حضرت مسلم موعود نے اس کی ایک دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ ہارٹ جو ہے بلڈ سپلائی کر رہا ہوتا ہے، اور بلڈ سرکولیٹ کر کے برین کو بھی جاتا ہے اور باقی جسم میں بھی جاتا ہے، اور بلڈ کا بھی ایک رول ہے یہ میسیج پہنچانے میں. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل سے دماغ میں جاتی بات اور پھر آگے جسم میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس نہج سے بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ کہ بلڈ سرکولیشن کا کیا رول ہے. بلڈ دل میں سے جا رہا ہے دماغ میں، دل سے باڈی میں، تو کس حد تک وہ کام کر سکتا ہے اس میں. تو یہ ریسرچ آپ کریں پھر بتائیں. باقی ابھی تک تو یہی ہے کہ کہتے ہیں روحانیت کا جو تجربہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ لگتا ہے کہ دل میں بات اتری، پھر آگے ٹرانسفر ہوئی دماغ میں اور پھر جسم میں، اور پھر آگے انسان بیان کرتا ہے. اور روحانیت میں ڈوبے ہوئے کو پتہ لگ سکتا ہے. دو ہی چیزیں ہیں، ایک ریسرچ کریں ایک روحانیت میں پڑھیں. My question is regarding an incident you mentioned yesterday in the khutbah, in which the Holy Prophet ﷺ removed the arrow from Abu Qatada and then placed his saliva onto the wound, which miraculously healed. How can we reconcile these type of miraculous incidents to those who are non-believers and atheists? یہ تو سر ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے تو کئی واقعے پہلے بھی بیان میں کر چکا ہوں. ہیں وہاں سے انہوں نے انگلی جوڑی اور وہ جڑ گئی، اور زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے. وہ تو ایک ظاہری چیز ہی، برکت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ان کے سلائیوا میں، جو سے وہ آئنٹمنٹ کا کام کر دیا اس میں. تو اب آپ لوگ کہیں گے جی اس میں تو بیکٹیریا بڑا ہوتا ہے، اس کو انفیکشن ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، اس نے اس کو انفیکشن کی بجائے ہو سکتا ہے کوئی ایسا چیزیں نکل گئی ہوں جس نے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے کام کیا ہو. اور دعا جو ہے وہ بہت بڑا کام کرتی ہے. تو میریکلز ہیں، یہ ہوتے ہیں. اس کو جو ایمان نہیں لاتے ان کو کس طرح ہم بتا سکتے ہیں؟ یہ جو میں نے بتایا نا ابھی، اس طرح دل اور ہارٹ کا جو میسیج ہے اس کا نہیں پتہ لگ سکتا. تو اسی طرح یہ بھی نہیں لوگوں کو پتہ لگ سکتا، لیکن بہرحال ہوا واقعہ اور لوگوں نے بیان کیا کہ ہوا. اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا میری پاؤں ٹوٹ گیا، میری ہڈی ٹوٹ گئی، اس کو جوڑا اور لائیوا لگایا اور وہاں ٹھیک ہو گیا، یا پھونک ماری یا دعا کی یا پکڑ کے رکھا ہڈی جڑ گئی. تو میریکلز ہوتے ہیں دنیا میں، آج بھی ہوتے ہیں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا، پتہ نہیں کس طرح ہو گیا، لیکن وہ دعا سے ہوا. ہمیں تو دعاؤں کا یقین ہے نا، بعض دفعہ دعاؤں کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ویسے کسی کو شفا دے دیتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں. اب یہ تو گواہی بتا سکتے ہیں نا، جو انہوں نے کہہ دیا مجھے ہوا تو ہوا. اب بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کوئی چیزیں نہیں ٹھیک ہونے والی ہوتی ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا مقام ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ دعا کرتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے اور لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. اور بعض اور بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں اس طرح کہ ہاتھ رکھا، دعا کی اور صحت مل گئی، وہ دوائی کے بغیر ہی مل گئی. اور بعض دفعہ یقین بھی ہوتا ہے نا کوئی کسی بات پہ، تو وہ سائیکلوجیکلی پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. In Invitation to Ahmadiyyat کتاب میں ایک ریفرنس ہے کہ one of the signs of latter days would be the increase in sudden death. اور اس کے اندر 2 reasons بیان ہوئے ہیں، ایک alcohol use اور دوسرا جو ہے وہ weakness of nerves from overwork and stress. اس بارے میں حضور انور کی کیا ہدایت ہے کہ how can we as doctors, physician اور خدا can work on our nerves؟ الکوہل جو ہے وہ تو اب یہ کہنے لگ گئے ہیں. اب وہ پہلے کہتے تھے نا ایک 1 پیگ یا 1 گلاس جو ہے پی لیا کرو روزانہ تو کچھ نہیں ہوتا.
اب نئی ریسرچ چند ہفتے مہینے پہلے آئی تھی, اس میں لکھا تھا کہ 1 گلاس بھی نہیں پینا چاہیے, یہ بھی نرو پہ اثر ڈالتا ہے. تو ویکنیس آف نروز تو ہو گئی, خود اپروو کر رہے ہیں نا اپنی ریسرچ میں. تو جس طرح جا رہے ہیں, آخر میں ان کو الٹیمیٹلی ان کو کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. اور اسی کی وجہ سے پھر جو اسٹریس پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر اسٹرانگ نروز ہوں تو ذرا ذرا سی بات پہ آدمی اسٹریس تو نہیں لیتا نا, اور جو اسٹریس ہوتا ہے تو اس کا پھر آگے دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. تو یہ ایک ویشیس سرکل ہے جو چلتا ہے, اور یہ دنیا داروں میں بہت زیادہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ نیک لوگ جو ہے نا, ان میں کم کرنے کے لیے, دن کے اطمینان کے لیے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دل کے اطمینان کے لیے اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد رکھو, ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. حضور آج کل زینو ٹرانسپلانٹ جس میں مختلف جانوروں کے جو آرگنز ہیں وہ انسانوں میں ٹرانسپلانٹ کرنے کی پھر سے ایک ویو آئی ہوئی ہے, اس کے بارے میں حضور کے کیا خیالات ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے کہ انسانی زندگی بچانے کے لیے آ جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ سور کا دل استعمال نہیں ہو سکتا, اگر واقعی کام ہو سکتا ہے اس سے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس سے انسانی زندگی بچ سکتی ہے تو بچنے کے لیے ہر چیز جائز ہے, ٹھیک ہے. اگر سور کا گوشت کھانا جائز ہے تو یہاں بچانے کے لیے تو پھر جائز ہو سکتا ہے. تو وہی مثال آ جاتی ہے, ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دے کے ایک گائیڈ لائن دے دی ہے, تو اس کے اوپر چلیں. شیر کا دل لگا دیا کریں. چلو اللہ حافظ ہو پھر. The following day, on Sunday, the Majlis-e-Amla of Jamaat-e-Ahmadiyya Canada had the honor of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih. The Amla members had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad, UK. The mulaqat began with a silent prayer led by Hazrat Amirul Mumineen, after which Hazrat Khalifatul Masih spoke to all the Amla members about their roles and responsibilities. Speaking to the National Secretary Tabligh, Hazur guided them to further expand their Tabligh efforts. تعلقات بنائیں, اپنے وسیع تعلقات کریں. ضروری نہیں ہے کہ ضرور بیعتی ہو, جی لیکن کم از کم اسلام کا, احمدیت کا, حقیقی اسلام کا مسلمانوں میں غیر مسلمانوں میں تعارف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جی سر, اس کے بعد انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو بریک تھرو بھی ہو جاتا ہے. انشاءاللہ. لیکن ابھی تک جو ہونی چاہیے تبلیغ کی کوشش اور جتنی وسیع پیمانے پر علم ہونا چاہیے آپ کے ملک میں, وہ نہیں ہے ابھی. ایک علاقے میں ہے, ایک شہر میں رہ کے اس کی مثال آپ دے دیں گے, دوسرے شہر میں کوئی نہیں. بڑے شہروں میں ہے جہاں جماعتیں ہیں, اب کیلگری میں کہہ دیں کہ جی اتنے لوگ آئے, ٹورنٹو میں اتنے لوگ آئے, جو لوگ جانتے ہیں آپ کو آگے, کوئی تھوڑی سی اخباروں سے پبلسٹی ہو جاتی ہے, لوگ جان لیتے ہیں, لیکن باقی جگہوں پہ نہیں ہے. اس کو ذرا وسیع کریں, پلان کریں. ضروری نہیں ہے پرانے ٹکسالی جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہو اسی کو اختیار کرنا. نئے نئے ایکسپلور کریں, نئے لوگوں سے پوچھیں, جو نئے نوجوان ان سے پوچھیں کیا کر سکتے ہیں تبلیغ کے ذریعے. اور اس کے علاوہ سوشل سائنس کے کچھ لوگ, ان کو اپنے ٹیم میں شامل کریں, ان سے پوچھیں ہم کس طرح وسیع کر سکتے ہیں میدان کو. During the mulaqat, Hazrat Khalifatul Masih mentioned a recent interview with Amir Jamaat of Canada, Lal Khan Malik Sahib, in which he explained how he converted to Islam Ahmadiyyat. Lal Khan Malik Sahib was from a village where the school was run by an Ahmadi Muslim head teacher. تو اچھا اسکول تھا وہ, یا احمدی ہیڈ ماسٹر تھا جس کی وجہ سے اچھا اسکول تھا, اسی وجہ سے احمدی ہیڈ ماسٹر کی وجہ سے اچھا اسکول تھا. جی, چودھری بشیر احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. تو آپ کو تو اسی پہ قائل ہو جانا چاہیے تھا کہ احمدی ہیڈ ماسٹر ایمانداری سے کروا رہا ہے کام, تو چلو مان لو بجائے اعتراض کرنے کے. حضور وہاں یہ بات تھی کہ سب سے شریف آدمی چودھری بشیر احمد ہیں, لیکن ایک ہی خرابی ہے, ایک ہی قادیانی ہے. وہ ایک ہی خرابی قادیانی. وہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو جاتے تھے لڑکے خدام الاحمدیہ کے تحت یا اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے تحت باہر لوگوں میں جانا, کہ تولیغ کا یہ طریقہ تھا کہ جاؤ اور ذمہ داروں کے پاس جاؤ, ان کے کام کر رہے ہیں, کسی کو حل چلانا آتا ہے, کہ ذمہ داروں کے بیٹے تھے بہت سارے ہمارے احمدی بھی, وہ حل چلانے لگ جائے ان کا, یا کہیں سے
नाला ठीक करने लग जाए, पानी लगाने लग जाए और उसको बैठ के उससे बातें करें दूसरे। तो उसी तरह एक जगह हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो बताया कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या है, सुनता रहा बातें। कहता है शेख मोहम्मद अहमद मज़हर साहब वकील हैं। मैंने कहा हाँ हमारे इलाके के अमीर हैं। कहता है आदमी तो बड़ा नेक है और उन जैसा वकील भी कोई नहीं, पर एक नक्श है वो अहमदी मर्दाई है। तो यही हाल आपका है। तो आपने भी यही कहा चौधरी बशीर साहब नेक तो हैं पर मर्दाई हैं। चलें आपकी इस्लाह होगी, उस बंदे की पता नहीं इस्लाह बाद में हुई कि नहीं। Hazrat Khalifatul Masih also spoke to the Amur-e Amma secretary and reminded him of the wide-ranging responsibilities of the department. अमूरामा का बहुत सारा काम है लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए, उनके जॉब के लिए कोशिश करना, उनको रिहाइश के लिए कोशिश करना, उनकी सहूलतों के लिए कोशिश करना, उनको टिकाने के लिए किस तरह उनको सिस्टम में एब्जॉर्ब करना है, किस तरह एडजस्ट करना है नए आने वालों को। ये चीज़ें आप करेंगे ना तो आपसे एक ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा। अमूरामा का जो खौफ है, हवा बैठा हुआ है ना, वो दिल से दूर होगा लोगों का, और उसकी जगह ये होगा कि ये पहले तो एक ऐसा इदारा है जो सोशल सर्विस का इदारा है, और इसके लिए हमारी इस्लाह के लिए बाज़ दफ़ा इनके सपोर्ट दूसरा काम भी किया हुआ है। तो ये एक ज़ायद काम है जो वो करते हैं। तो वो खौफ जो है ना वो दूर करें। क्या करें, देखो मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो अमूरामा का सेक्रेटरी हूँ, मुझे तो आ गया तनफीज़ कराओ, तो मैंने ये इसलिए भेज दिया। बाकी तुम मान लोगे तो निज़ाम जमात की इताअत में ये फ़ायदा है, और अल्लाह ताला अगर तुम्हें किसी वजह से नुकसान भी हो रहा है तो कमी है वो पूरी कर देगा। ये बिठा के रियलाइज़ करवाएं, अगर समझाएं प्यार से तो लोग फिर मान भी जाएंगे। बहुत सारे हो सकता है फ़ैसले मान जाएं, और बहुत सारे लोग फ़ैसलों के ख़िलाफ़, अगर आपके उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी होंगे ना तो आपके ख़िलाफ़ नहीं होंगे, कम अज़ कम शोबे को, अमूरामा के शोबे को बुरा नहीं कहेंगे। बड़ा हौसला और सब्र ये ज़रूरी है अमूरामा के शोबे के लिए। अब उसकी उम्र क्या हो गई है, 85 साल? नहीं, मेरी उम्र 82 हो गई है। अच्छा जी जी। 85 साल का कौन है आप में? कोई नहीं? आप हो गए? आप तो 82 साल होने चाहिए हिसाब से, जो आपने मैट्रिक के जिस साल में पास की है। 42 की पैदाइश है आपकी? 42 की हैं? 42 की। वहाँ पे लिखा हुआ था उसमें मजमून में 42 की पैदाइश, तो उसके हिसाब से 83 साल होने चाहिए, 85 तो नहीं होती। सरकारी जो है वो मेरी 85 है। हैं? सरकारी उम्र 85 साल हो गई है। अच्छा ठीक है, बैठ जाएँ। तो आपने जो रिकॉर्ड कराई है उम्र अपने रसाले में, उसमें तो 42 की पैदाइश है, वो 43 बनती, 83 बनती है। ठीक है, क्यों तो मुझे याद है आपकी फ़िक्र। आगे। While speaking to the Visaya secretary, Hazrat Khalifatul Masih emphasized the importance of speaking the truth. उनको तो ये तलकीन करें कि वसीयत की है तो तकवा पे बुनियाद होनी चाहिए। वसीयत तो है ही एक्स्ट्रा कुर्बानी, उसका तकाजा यही है कि अपनी जो सही आमद है उसके ऊपर अपनी हिस्सा आमद अदा करो। ये रूह पैदा करने की कोशिश करें, मिशनरी इंचार्ज भी, मुरब्बियान भी, सेक्रेटरी तरबियत भी और सेक्रेटरी वसाया भी, कि जो मूसी है उसको कहें अगर वसीयत की है तो ईमानदारी का तकाजा ये है कि उसकी आमद पे चंदा अदा करो, नहीं तो ना करो। ठीक है, तहरीक की है, वसीयत की होनी चाहिए, लेकिन वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात से वसीयत करने से कि इंसान सच बोले और अपने जो भी हालात हैं उनकी सच के तौर पर उसको बयान करे, सच्ची गवाही दे। तो सच्चाई जो है वो बहरहाल प्रायोरिटी होनी चाहिए। हुजूर, मैं बतौर सेक्रेटरी तालीमुल कुरान और वक्फ आर्ज़ी खिदमत कर रहा हूँ। तो हफ्ते का वक्फ करवाएं मुस्तकिल, वहाँ जमातों में भी जाएं, कुरान करीम पढ़ाएं, ख़ुद कुरान करीम पढ़ें सीखें। जी हुजूर। और ख़ुद तवज्जो पैदा हो नमाज़ों की तरफ, तरबियत की तरफ, दुआओं की तरफ, उससे आपके बहुत से मसाइल भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। की स्कीम तो इसलिए शुरू की गई थी ना, 5000 का टारगेट आपको रखना चाहिए, इतनी बड़ी जमात है औरतों मर्दों को मिला के। ठीक है। During the mulaqat, one of the attendees mentioned that some Ahmadi Muslims on social media respond to foul language with similar language. उनको समझाएं कि हमारा काम ये नहीं है, हैं? हमारा काम तो ये गालियाँ सुन के दुआ दो, पाके दुखा आराम दो।
تو یہ تو جو تبلیغ نہیں ہے. وہی اسی طرح اگر ہم نے گالیوں سے جواب دینا ہے تو فرق کیا ہے ہمارے میں اور ان میں. اور عمومی طور پہ خطبات میں اور خدام الانبیاء انصار اللہ لجنہ کے ذریعے سے یہ ان کی مجالس میں یہ اعلان کرتے رہا کریں, ان کو تلقین کرتے رہا کریں کہ ہم اگر سوشل میڈیا پہ کسی نے جواب دینا بھی ہے تو صبر اور حوصلے سے دینا ہے. وہی زبان اگر ہم نے استعمال کرنی ہے تو پھر فائدہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کے لیے بھی موسیٰ کو کہا تھا قول لین استعمال کرو. ٹھیک ہے حضور, انشاءاللہ. حضور سیکرٹری تعلیم کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے. تو آج کل حضور اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کافی شعبوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے. کمپنیاں ابھی کارکنان کو بھی اے آئی سے تبدیل کر رہی ہیں. تو حضور آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے. آپ بھی اے آئی سیکھ لیں. آپ کے اے آئی کے ایکسپرٹ اتنے ہو جائیں کہ وہ آپ ان کو نئی سے نئی چیز بنا کے دیں تو وہ لوگ آپ کو امپلائی کریں گے. لیکن اے آئی نے وہ تو وہی کچھ کرنا ہے جو اس میں آپ فیڈ کر رہے ہیں. اس میں کوئی اپنا دماغ تو نہیں لے کے آنا. آخر انسانی ذہن کی ضرورت ہے نا, اور وہ ویسا فرٹائل ذہن جو زیادہ اس کو فیڈ کر سکے نئی نئی چیزیں, اس کو جو کمپنیاں ہیں وہ بھی اس کو لینے کی کوشش کریں گی. تو وہ لوگ جو ہیں وہ احمدی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوشش کریں آپ. باقی اب چائنا نے امریکہ کی مارکیٹ کو ساری نیچے گرا دی نا. شیئر مارکیٹ ان کی بلینز ٹریلینز نیچے چلی گئی. وہ کہتے ہیں جو $20 بلین میں تم نے امریکہ نے پروگرام بنانا تھا, چائنا نے $5 ملین بنا دیا. ٹھیک ہے, ان کا دماغ ہے نا وہاں, اسی طرح کا دماغ بناؤ تو کام آ جائیں گے. بہرحال ہم نے مقابلہ کرنا ہے نا دنیا کا. تو جس فیلڈ میں بھی جا کے اوپر جا رہے ہیں ہم نے جانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ایک حد پہ جا کے ان کو بتائیں کہ اے آئی کی کیا لمیٹیشنز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک ملاقات کے دوران فرمایا تھا کہ دنیا داروں کی نگاہ بہت دور تک ہوتی ہے اور وہ اکثر 30 سال آگے کی پلاننگ کرتی ہیں, اور ہمیں بھی اس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے لیکن دنیا دار بن کے نہیں. ہاں جی ضرور. تو اس میں ضرور رہنمائی فرمائیں اس سلسلے میں ہم اس طرح کی پلاننگ کرتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھیں اور کیسے کریں. جماعت احمدیہ کی ٹارگیٹ کیا ہے؟ یہی ہے نا, اللہ اور رسول کا پیغام جو ہے دنیا میں پہنچے. جی ٹھیک ہے, اس کا ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہے, ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا کہا ہے, کس مقصد کے لیے میں آیا ہوں؟ اسلام کی تعلیم کے مطابق بندے کو خدا کے قریب کرنا اور حقوق کی ادائیگی کروانا, ایک دوسرے کے حق ادا کرنا. اور ان حقوق میں قرآن شریف نے تفصیل بیان کر دی. یتیموں کا حقوق ہے, بیواؤں کا حقوق ہے, غریبوں کے حقوق ہیں, بیوی کے حقوق ہیں, خاوند کے حقوق ہیں. بہت سارے حقوق جو ہیں, ابھی میں نے کئی جلسوں میں مستقل حقوق کی ایک لسٹ بنائی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی ہے بہت سارے ہیں, یعنی کہ میں نے کور کر لی سارے. تو ان سارے حقوق کو ہم نے کس پریفرنس آرڈر میں لے کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور کیا ہمارا مقصد ہونا چاہیے, کس طرح ہم دنیا کو اس طرح اپنے قریب لا سکتے ہیں. تو یہ پلاننگ تو آپ لوگوں نے کرنی ہے نا بیٹھ کے. جی سر. اور ہر ملک کے لیے اس کی پریفرنسز مختلف ہو سکتی ہیں, ہوں گی. آپ بھی دیکھیں, اس کے مطابق کریں. جی ٹھیک ہے. جی. تحریک جدید کے قواعد کی روشنی میں سیکٹری مال کا کام ہے کہ وہ کمانے والے افراد کا ان کی اصل آمد کی تشخیص کر کے بجٹ بنائے. اس سلسلہ میں اگر لوکل جماعت کا سیکٹری مال اور صدر کمانے والے افراد کے رہن سہن اور متوقع آمد کی تشخیص کر کے بجٹ بناتے ہیں, لیکن وہ شخص سمجھانے کے باوجود بھی کم آمد بتاتا ہے, تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ لوکل سیکٹری مال اگر ایکٹیو ہے اور صدر جماعت ایکٹیو ہے تو ان کو کہے کہ تمہارا رہن سہن تو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری آمد اتنی ہے. ہاں اگر تم اپنے حالات کے مطابق تم سمجھتے ہو کہ تم اس پہ چندہ نہیں دے سکتے تو تم یہ کہو کہ میری آمد زیادہ ہے لیکن چندہ میں اتنے پہ دوں گا, تاکہ تم سچائی پہ کم از کم قائم رہو. ٹھیک ہے. کوشش ہے وہ ہم نے کرنی ہے. اس سے بعض لوگوں کو شرم آ جاتی ہے. بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں خط, بہت سارے خط آتے ہیں کہ ہمارا چندہ جو ہے شرح کم کر دیں. 3 مہینے بعد خط آ جاتا ہے کہ نہیں ہمارے سے غلطی ہو گئی, ہم باشرہ دیں گے. ایسے مختلف لوگ بھی آتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے شرح کم ہوگی, اگلے سال کہتے ہیں چلو اور کم کر دو. تو ہمارا کام ٹیکس وصولی تو نہیں کرنا نا,
ہم ٹیکس کلیکٹر نہیں ہیں، ہم جی نیبو نچوڑ نہیں ہیں. نہیں ہم نے ایک روح پیدا کرنی ہے مالی قربانی کی، وہ پیدا کریں. آپ کے مربیان، آپ کے سیکٹری تربیت اور سیکٹری مال اور عملہ کے ممبران اگر اپنے نمونے قائم کریں گے تو لوگ بھی رسپانس کرائیں گے اسی طرح. The Secretary Mal also asked Hazrat Khalifatul Masih about those Jamaats in particular who reduced their budgets from the previous year. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی کیونکہ پچھلے سال میں نے چندہ زیادہ دیا تھا اس آمد پہ تو اس سال ضرور میری آمد اتنی ہوگی. بہت سارے کاروباری لوگ ہیں جن کے بزنس نیچے چلے گئے، وہ پچھلے سال زیادہ دے دیے تھے، اس سال نہیں دے سکے. ان کی جائز وجہ ہے، اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اگر یہ عادت بن گئی ہے تو ان کو بیٹھ کے سمجھائیں، میٹنگ کریں ان سے، تب آپ کو ان کے حالات کا پتہ لگے گا اور ہمدردی کا تقاضا بھی ہوگا. پھر ان سے ہمدردی بھی کریں اور ٹھیک ہے اس شرح سے کم کر دیں. حقائق پہ اپنی ڈیٹا ہونا چاہیے ہمارا، اور اسی پہ ہم نے اپنی بنیاد رکھنی چاہیے. تو دیکھیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. دنیا کے اکانومی کے حالات نیچے جا رہے ہیں، لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ اب مہنگائی کی وجہ سے لوگ اب اخراجات بڑھ رہے ہیں، چندہ شرح سے نہیں دے سکتے. تو یہ ساری چیزیں ایک ہمدردی کے نقطۂ نظر سے اگر ہم سے میٹنگ کر کے کریں گے اور اپنی ٹیم بنائیں گے، انسپیکٹران کو بھیجیں گے، نائب امراء کو بھیجیں گے، مربیان کو بھیجیں گے، تو آپ کو کچھ فرق پڑ جائے گا اس سے. اور جو نہیں ہے تو پھر اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں ہم نے جو کوشش کرنی تھی کر لی، اب اس میں برکت ڈالنا تیرا کام ہے. اگر ہم لنگر خانے میں کام کرتے تھے، ہماری 1 لاکھ آدمیوں کی روٹی پکانے کا آرڈر آتا تھا، پکتی تھی ہمارے سے مشکل سے 80,000 لوگوں کی تھی، اور تقسیم ہوتی تھی وہ 1.25 لاکھ کو ہو جاتی تھی اور ہوتی بھی پوری تھی. تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا تھا اس میں. اسی طرح آپ بھی برکت ڈال دے گا انشاءاللہ. آپ کے روپے میں، آپ کی رقم میں. اصل چیز تو برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، تقویٰ پہ مبنی بنیاد ہوگی ساری چیزوں کی، تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ اللہ تعالیٰ پہ کام بھی چھوڑ دیں، اپنی محنت پوری کریں. اجتناتا میں جیسے عرض کیا، ہمارے ہاں بھی اور مرکز کے ویب سائٹ پہ تجاویز تو بہت بنتی ہیں، سکسیس ریٹ بہت ہی کم ہے، 1% سے بھی کم ہے. اس بارے میں حضور کی کوئی رہنمائی؟ آپ کا کام ہے کوشش کرنا، کوشش کرتے رہنا. کبھی آپ رشتہ تجویز کرتے ہیں تو لڑکی والے کہتے ہیں اس لڑکے میں یہ نقص ہیں، لڑکے والا کہتا ہے لڑکی میں یہ نقص ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں، کمانے والے لڑکے ہیں، وہ والدین کہتے ہیں کہ ان کا رشتہ تو ہم آپ ہی کر دیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے کام کے بچے ہیں نا، پیسے پوسے بھی لینے، ہم نے ایسی بیوی لائیں گے جو اعتراض نہ کرے لڑکے کو پیسے دینے پہ. اور لڑکیاں جن کی بڑی ہو رہی ہیں ان کے آپ کروا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں نے خود بھی، ہم تعلیم کے کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اس کے بہانے 26، 27، 28 سال کی عمر تک چلے جاتے ہیں اور پھر رشتے ملنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ سمجھائیں تربیت کے ذریعے سے، مربیان کے ذریعے سے، کہ شادی کی جو عمریں ہیں اس میں دیکھنا چاہیے اچھے رشتے آئیں، دعا کر کے فیصلہ کرنا چاہیے. تلقین ہی ہے جو آپ کر سکتے ہیں، بار بار کوشش ہے. جی حضور. ٹھیک ہے نا، نصیحت کرنا ہمارا کام ہے، باقی نتائج اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر نتائج پیدا کرے. ٹھیک ہے، چلو پھر اللہ حافظ. Those were highlights from mulaqats that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the Battle of Khaybar. Towards the end of his sermon, Hazur, may Allah be his helper, appealed for prayers in light of the dire circumstances of the world. جیسا کہ میں دعا کے لیے کہتا رہتا ہوں، دنیا کے حالات کے بارے میں، مسلمانوں کے حالات کے بارے میں، فلسطینیوں کے لیے خصوصاً، اور مسلمان دنیا کے لیے عموماً بہت دعا کریں. ان کے حالات بظاہر تو یہ لگتا ہے لوگ خوش ہیں کہ شاید سیز فائر ہو گئی تو بہتر ہو جائیں گے، لیکن بد سے بدتر ہو رہے ہیں. نئے امریکن صدر کی پالیسی اور اسکیم ظلم کی ایک اور انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. پہلے تو امریکن کہتے تھے ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے اور باہر دنیا میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن اب تو یہ ساری دنیا کے لیے خطرناک بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر رحم فرمائے اور دنیا پر رحم فرمائے اور اس سے بچے رہیں. یہ عرب ممالک اب بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ورنہ فلسطین ہی نہیں،
باقی عرب ممالک جو ہیں وہ بھی سخت مشکلات کا سامنا کریں گے. گوا بعض غیر مسلموں کی طرف سے فلسطینیوں کے حق میں ظلم کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں، لیکن جو طاقتور ہے وہ تو اس وقت مکمل طور پر اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے، وہ کسی کی سننا نہیں چاہتا. بس بہت زیادہ ان مسلمانوں کو توجہ کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس تو اور کوئی طاقت نہیں ہے. اسی طرح پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں. ان کے بھی حالات بعض دنوں میں بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں مخالفت میں. بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے مخالفتوں سے اور حملوں سے بچائے. باقی جگہوں پر بھی مظلوم لوگوں کے لیے دعا کریں، مظلوم احمدیوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کو عقل دے، امن قائم کرنے کی توجہ پیدا ہو ان سب کی. اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے.